کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ صرف اس کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی دولت میں کسی اور کا بھی حق شامل ہے، اور جب انسان اس حق کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ دولت نہیں بلکہ آزمائش بن جاتی ہے۔ ایک ملک میں ایک انصاف پسند بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا سے بہت محبت کرتا تھا۔ رات کے وقت وہ بھیس بدل کر شہر میں نکلتا تاکہ لوگوں کے حالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ ایک سرد رات وہ شہر کی گلیوں میں گشت کر رہا تھا۔ راستے میں اس نے چند درویشوں اور نیک لوگوں کو دیکھا جو آپس میں بات کر رہے تھے۔ بادشاہ خاموشی سے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ ایک درویش کہہ رہے تھے، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ قیامت کے دن ان بادشاہوں کو معاف کر دے جو لوگوں پر انصاف کرتے ہیں۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی جو سن کر بادشاہ حیران رہ گیا۔ اگر اللہ ظالم اور عیش و عشرت میں ڈوبے بادشاہوں کو قیامت کے دن جنت دے بھی دے تو میں اس جنت میں جانا پسند نہیں کروں گا۔ بادشاہ یہ سن کر چونک گیا۔ اگلے دن اس نے تمام درویشوں کو اپنے دربار میں بلایا اور بڑے احترام سے ان کا استقبال کیا۔ پھر اس نے ان درویش سے پوچھا، تم نے کل رات ایک عجیب بات کہی تھی۔ تم نے کیوں کہا کہ تم ایسے بادشاہوں کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جانا چاہتے؟ درویش مسکرائے اور آہستہ سے بولے، اے بادشاہ، جو شخص طاقت اور دولت رکھتا ہے اور پھر بھی غریبوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، وہ اصل میں اللہ کی نعمت کا حق ادا نہیں کر رہا۔ پھر انہوں نے کہا، دولت صرف اس شخص کی نہیں ہوتی جس کے ہاتھ میں ہے، اس میں غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا اور اسے پہلی بار احساس ہوا کہ دولت صرف کمائی نہیں ہوتی بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، جو دولت انسان صرف اپنے لیے جمع کرتا ہے وہ اسے سخت دل بنا دیتی ہے، لیکن جو دولت انسان دوسروں کے ساتھ بانٹتا ہے وہی دولت اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ یہ حکایت ہمیں ایک گہرا سبق دیتی ہے۔ انسان جو کچھ بھی کماتا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے مال میں ضرورت مندوں کا حصہ نکال دیتا ہے وہی اصل میں اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیے، دولت انسان کو بڑا نہیں بناتی، دوسروں کے حق کو ادا کرنا انسان کو بڑا بناتا ہے، اور جو شخص اپنے حصے کے ساتھ دوسروں کا حصہ بھی پہچان لے وہی اصل میں کامیاب انسان ہے۔